BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. فوجی عدالتوں کا مسودہ قانون پارلیمنٹ میں پیش، لیکن حکومت کے بقول شدت پسندی کے مقابلے کے لیے درکار قانونی اور عدالتی اصلاحات اس کی نہیں صوبوں کی ذمہ داری ہے. پولیس ہوتی ہے نا کرائم میں سب سے پہلے وہ پروونشل میٹر، اس کے بعد ہوتی ہے انویسٹیگیشن پروونشل میٹر، پراسیکیوشن پروونشل میٹر، کورٹس پروونشل میٹر، بار پروونشل میٹر. ہم نے کرنا کیا ہے؟ امریکی صدارتی انتخابات میں صدر ٹرمپ کے حق میں روسی ہیکنگ کے الزامات پر آج FBI اور دوسرے خفیہ ادارے کانگریس میں گواہی دیں گے. اور دیکھیے گا کہ کیوں ایک افریقی نژاد خاتون اپنے بالوں پر فخر کے لیے ایک پوری مہم چلانے پر مجبور ہو گئیں. فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع سے متعلق بل کے مسودے میں ترامیم آج قومی اسمبلی میں پیش کی گئیں. تمام سیاسی جماعتوں نے کئی ہفتوں کی مشاورت کے بعد ان ترامیم پر اتفاق کیا تھا. ان کے مطابق حکومت آئندہ 2 برس کے دوران ملک کے کرمنل جسٹس سسٹم میں اصلاحات کا عمل مکمل کرے گی. یہ وعدہ فوجی عدالتوں کے قیام کے وقت بھی کیا گیا تھا، لیکن خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی. ان اصلاحات میں پولیس کے نظام تفتیش کو جدید اور مؤثر بنانا، دہشت گردی کے مقدمات میں گواہوں اور ججوں کو تحفظ فراہم کرنا اور انسداد دہشت گردی کے قوانین میں ترمیم کر کے انہیں مزید مؤثر بنانا شامل ہیں. مجوزہ ترامیم پاکستان پیپلز پارٹی کے اصرار پر شامل کی گئی ہیں، جبکہ عدالتی اصلاحات کے سوال پر حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے درمیان بھی شدید اختلافات تھے، جن کی وجہ سے فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کی تجویز التوا کا شکار ہو گئی تھی. اسی بارے میں نامہ نگار ارم عباسی نے وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون بیرسٹر ظفر اللہ خان سے بات کی اور پہلے یہ پوچھا کہ اس بار مسودے میں ایسا کیا مختلف ہے کہ تمام جماعتوں کا اس پر اتفاق ہو گیا ہے؟ کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہے. فوج کی عدالتوں کے اوپر سب کو اتفاق تھا. غیر معمولی حالات ہیں، اس کے لیے غیر معمولی ڈسپنسیشن چاہیے. میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو ملٹری کورٹ کے مخالف ہیں، اللہ للہ، لیکن ہم مجبور ہیں. حالات ایسے ہیں، ہمارے پاس چارہ کار نہیں تھا. کڑوا گھونٹ سب پارٹیاں یہی کہتی ہیں مذاکرات میں ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، انکلوڈنگ آور پارٹی. تو اس پہ تو اتفاق ہمارا پچھلی میٹنگ میں 9 میٹنگز ہوئی ہیں، ہمارا اتفاق ہوا تھا. کچھ پروسیجرل سیف گارڈز وہ چاہتے تھے کہ اس میں ڈال دیے جائیں، اور ہمارا موقف یہ تھا کہ سارے کے سارے ڈیفرنٹ لاز میں آلریڈی موجود ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے تھے قانون شہادت لگے، ہم کہتے تھے کہ آرمی ایکٹ کی دفعہ 112 میں لکھا ہوا ہے کہ قانون شہادت لگے گا، اور قانون شہادت آرڈر 1984 کے اندر لکھا ہوا ہے پریمبل میں کہ یہ لگے گا، تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے. وہ کہتے تھے جوڈیشل ریویو لکھ دیں، ہم کہتے ہیں جوڈیشل ریویو تو آلریڈی سپریم کورٹ نے کہہ رکھا ہے کہ اویلیبل ہے. ہائی کورٹ بھی میں بھی آپ کنوکشن چیلنج کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی آپ کر سکتے ہیں. ہم نے کہتے ہیں موجود ہے تو آپ کو لکھنے کی. یہ اس طرح کی چیزیں تھیں، کوئی فنڈامنٹل ڈفرنس ہمارا نہیں تھا. تو ابھی جو پروسیجر ہے ملٹری کورٹس کا، ہمیں آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے؟ کچھ چیزیں ہم نے ان کی، مثلا ہم نے مان لیا ہے کہ قانون شہادت جو ہے یہ لگے گا. پہلے لگتا ہے، یہ کہتے ہیں کھول کے لکھ دیں. ہم نے کہا لکھ دو، تو ہمیں کیا پریشانی ہے، ہم لکھ دیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اور دوسرا جوڈیشل ریویو ہو، اچھا کہتے اپیل ہو جوڈیشل. ہم نے کہا جوڈیشل ریویو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ پاکستان کی آئین کی آرٹیکل 199 میں لکھا ہوا ہے جوڈیشل ریویو. اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب ملٹری کورٹ چیلنج ہوئی تھی، سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ہائی کورٹ کو جوڈیشل ریویو حاصل ہوگا اور سپریم کورٹ کو ہوگا. یہ بات بھی ہمارے لیے ماننے کی آلریڈی موجود ہے. ہم نے وہ مانی ہیں باتیں پیپلز پارٹی کی جو آلریڈی ڈفرنٹ لا میں موجود تھی. مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی جو ٹرائل ہیں، وکیل جو ہے ان کو اپنی مرضی کا مل جائے. بھائی لا پہلے یہی ہے. تو اس مرتبہ، کیونکہ پچھلی مرتبہ تو 2 سال میں حکومت نے کچھ نہیں کیا جوڈیشل ریفارمز کے لیے، جس کی وجہ سے یہ ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں، تو اب آپ کا پلان ہے کہ کچھ کریں گے؟ ہمارا جو ان سے ایگریمنٹ ہوا ہے ایک ٹائم لائن کے ساتھ، ہم نے ریفارمز جو ہے طے کیے. لیکن میں آپ کو بنیادی بات بتاتا ہوں، میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم نے سمجھایا ہے کہ لیگل ریفارم جو ہیں یہ تو بنیادی طور پر صوبوں نے کرنے، ہم نے کیا کرنا ہے. پولیس ہوتی ہے نا کرائم میں سب سے پہلے وہ پروونشل میٹر، اس کے بعد ہوتی ہے انویسٹیگیشن پروونشل میٹر، پراسیکیوشن پروونشل میٹر، کورٹس پروونشل میٹر، بار پروونشل میٹر. ہم نے کرنا کیا ہے؟
لیکن یہ آخری دفعہ ہے کہ ملٹری کورٹس کو ان میں توسیع کی جا رہی ہے یا 2 سال بعد سیاسیات کا طالب علم ہوں، فیوچرولوجی کا نہیں. آپ کے ہاتھ میں، آپ اگر جوڈیشل ریفارمز لے آئیں گے تو ہمیں ملٹری کورٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں، یہ ان چیزوں کا ایسا نہیں ہے. یہ برطانیہ میں جہاں جوڈیشل ریفارم ہائیسٹ لیول پہ ہیں، جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہاں ملٹری ٹرائل ابھی بھی ہوتے ہیں. امریکہ میں جو دنیا کی بہترین ڈیموکریسی ہے، وہاں بھی ٹرائل ہوتے ہیں. مطلب کہ 2 سال بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. انشاءاللہ ضرورت شاید نہ پڑے گی، اس لیے کہ بہت دیکھیے ضرب اعظم نے ان کی کمر توڑی ہے. اب ہم نیکسٹ فیز شروع کیے رد فساد کی، اور ریفارمز بھی آئیں گی، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم اگلے 2 سال میں اس سے بہت بہتر جگہ پہ ہوں گے. وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون بیرسٹر ظفر اللہ خان سے ارم عباسی نے بات کی. اس حوالے سے ہمارے فیس بک پیج پر بھی لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. عبدالصمد لکھتے ہیں کہ فوجی عدالتیں اس پیچیدہ مسئلے کا حل نہیں ہیں. موجودہ عدالتی نظام میں اصلاحات ضروری ہیں. رسالت پور سے اعظم خان کہتے ہیں کہ فوجی عدالتیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہیں. ابو اقرا کا کہنا ہے کہ اس سے قطع نظر کی شدت پسندی میں کمی آئے گی یا نہیں، جمہوری دور میں فوجی عدالتوں کا قیام خوش آئند اقدام نہیں ہے. اور اختر منصور لکھتے ہیں سب جانتے ہیں کہ شدت پسندی فوجی عدالتوں اور آپریشن سے ختم نہیں ہوگی. موجودہ فیصلہ حکمران طبقے نے اپنی سیاسی بقا کے لیے کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کن خبروں میں قارئین کی دلچسپی زیادہ ہے. ناروے دنیا کا وہ ملک جہاں لوگ سب سے خوش، جبکہ پاکستان اس فہرست میں 80ویں نمبر پر. پاکستان کے وزیر اعظم نے پاک افغان سرحد کو فوری طور پر کھولنے کے احکامات جاری کر دیے. اور اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں 5 کھلاڑیوں کے نام ECL میں شامل. یہ خبریں خوب پڑھی جا رہی ہیں. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. پاکستان انڈیا انڈس واٹر کمیشن کے 2 روزہ مذاکرات اسلام آباد میں شروع ہو گئے ہیں. دونوں ملکوں کے انڈس واٹر کمشنرز کے مذاکرات میں دریائے چناب پر 3 متنازع آبی منصوبوں پر بات چیت کی جا رہی ہے. اسی معاملے پر مزید گفتگو آئندہ ماہ امریکہ میں ہونی ہے. پاکستانی وزیر برائے آبی وسائل خواجہ آصف کا کہنا تھا رتلے کے اوپر اب اس کے اوپر جو ہے وہ اگلے ماہ جو ہے اپریل 11، 12، 13 کو امریکہ میں واشنگٹن میں مذاکرات ہوں گے. مذاکرات جو ہے دوبارہ ریزیوم کیے جا رہے ہیں. ہماری ڈیمانڈ جو ہے اس کو رسپیکٹ کیا گیا ہے. شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب مشرقی اضلاع میں ایک مرتبہ پھر باغیوں کے اچانک حملے کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا ہے. حکومتی دستوں نے جوبار کے علاقے میں باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے 30 سے زیادہ فضائی حملے کیے ہیں. اور برطانیہ کی وزیر اعظم ٹریزا مے کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ یورپی یونین سے اخراج کے لیے برطانیہ 29 مارچ کو آئین کے آرٹیکل 50 کا اطلاق کر دے گا. اس تاریخ کے بعد برطانیہ کے پاس اخراج کی شرائط طے کرنے کے لیے 2 برس کی مہلت ہوگی. امریکی کانگریس کی انٹیلیجنس کمیٹی گزشتہ برس کے صدارتی الیکشن میں روس کی مداخلت سے متعلق سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے آج اپنی پہلی عوامی سماعت کر رہی ہے، جس میں آج FBI اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ پیش ہو رہے ہیں. BBC کی لورا بیکر نے ان واقعات کا جائزہ لیا ہے جو اس سماعت کا سبب بنے. لورا بیکر کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ثنا گلزار. I don't know Putin. I think it would be great if we got along with Russia. I never met Putin in all fairness. ایک سوال جو ہمیشہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دوسرے کسی معاملے سے زیادہ ستاتا رہے گا وہ یہ کہ ان کی انتخابی جیت میں روس کا کیا کردار رہا. یہ وہ حقائق ہیں جو ہمیں معلوم ہیں. امریکی انٹیلیجنس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے حریفوں کے خلاف ہونے والے سائبر حملوں میں روسی ہیکرز ملوث تھے. ان کی ای میلز وکی لیکس پر شائع کی گئیں اور ہلری کلنٹن سمیت کئی اور سیاستدانوں نے روسی ہیکرز کے مقاصد پر سوال اٹھائے. اس ملک کی تاریخ میں کبھی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی جب ایک غیر ملکی طاقت اور حریف انتخابات کے نتائج پر اس طرح اثر انداز ہوا ہو. وہ ماہرین جو دوسری ریاستوں کی جانب سے ہونے والے سائبر حملوں کے خطرات کا جائزہ لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جہاں دھواں ہو وہاں آگ تو ہوتی ہے.
یہاں آگ موجود ضرور ہے، تاہم اتنی نہیں کہ پوری عمارت کو جلا ڈالے جیسا کہ کچھ خبروں میں بتایا جا رہا ہے۔ روس کی جانب سے ان کی حکمت عملی کے حوالے سے اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ وہ ایسے امیدواروں کی شناخت کر رہے تھے جو ان کے موقف کی حمایت کرتے ہوں۔ صدر ٹرمپ کی حلف برداری کے بعد امریکی میڈیا ان کی انتخابی مہم اور روس کے درمیان تعلق کے حوالے سے معلومات کی کھوج لگاتا رہا۔ صدر ٹرمپ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ وہ روس سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ اس ہفتے ہونے والی کانگریس کی انٹیلیجنس کمیٹی کی سماعتیں یہ طے کریں گی کہ یہ تعلقات پہلے سے ہی کتنے گہرے ہیں۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا عراق کے شہر موصل میں دولت اسلامیہ سے جانیں بچا کر بھاگنے والے کن مشکلات سے دوچار ہیں، اور ملیے گا ان افریقی نژاد خاتون سے جنہوں نے اپنی بیٹی کی خاطر اپنے بالوں پر فخر کی ایک پوری مہم چلا ڈالی۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ہاتھوں سے آزاد کرانے کی تازہ ترین فوجی کارروائی کے 1 ماہ بعد اس شہر کی صورتحال کیا ہے؟ اگرچہ بہت سے لوگ موصل سے نقل مکانی کر گئے ہیں، لیکن اب بھی 5 لاکھ افراد یہاں رہ رہے ہیں اور انہیں دولت اسلامیہ کے بعد اپنی زندگی بچانے کے لیے ایک نئی جنگ کا سامنا ہے۔ مغربی موصل سے ہماری نامہ نگار اور لگیورن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں شمالہ جعفری۔ امدادی خوراک کے لیے دھکم پیل، لیکن بہت سے ہاتھ پھر بھی خالی، اور اس پر عراقی فوجیوں کی ہوائی فائرنگ۔ خلافت کی جنگ میں بچ جانے والوں کو اب ڈر ہے کہ وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ یہاں فوجیوں کی کوشش ہے کہ صحافی اس ہنگامہ آرائی کی تصویر نہ بنائیں۔ کچھ ہی فاصلے پر دولت اسلامیہ کا ایک کار بم دھماکہ، یہاں سے صرف 1 میل دور اب بھی لڑائی جاری ہے، اور اس لڑائی سے بچ جانے والے جب یہاں پہنچتے ہیں تو خود کو ان کیمپوں میں پاتے ہیں جو پہلے ہی کھچا کچ بھرے ہوئے ہیں۔ لگتا ہے مغربی موصل کے لوگوں کے پاس زیادہ راستے نہیں بچے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لوگ کس مشکل میں گھرے ہیں۔ لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں پہنچنے والا یہ پہلا امدادی سامان ہے۔ یہاں نہ بجلی ہے، نہ پانی، اور نہ ہی دوائیں، اور قطار میں لگے لوگوں کو خوف ہے کہ ان کی باری آنے تک خوراک ختم ہو جائے گی۔ حمدہ محمد کے لیے چلنا بھی دشوار ہے، لیکن ان کو اپنے پورے خاندان کے لیے کھانا لینا ہے۔ ان کا گھرانہ صرف روٹی اور پانی پر زندہ ہے۔ حمدہ کہتی ہیں کہ میں رو اس لیے رہی ہوں کہ میرے بچے یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے پاس کھانا کیوں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہانے بنا رہی ہوں۔ دولت اسلامیہ والوں نے ہم سے سارے پیسے چھین لیے۔ میری دعا ہے کہ وہ آگ میں جلیں۔ الموئے کا دکھ حمدہ سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ دولت اسلامیہ والوں نے ان کے 2 بیٹوں کو مار ڈالا۔ ایک کی شادی کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا۔ فوجی پہرا دے رہے ہیں کیونکہ ہجوم میں بے چینی کسی وقت بھی بڑھ سکتی ہے۔ اس بڑھتی ہوئی بے چینی میں حتن احمد عراقی فوجیوں کا موازنہ دولت اسلامیہ سے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے بقول دولت اسلامیہ کے سپاہیوں اور ان فوجیوں میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی ہمیں مارتے تھے اور یہ بھی ہمیں مار رہے ہیں۔ ہم کھانے کے علاوہ ان سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اگر یہی آزادی ہے تو ہم باز آئے اس آزادی سے۔ امدادی کیمپ سے تھوڑی ہی دور کچھ لوگ اپنے تباہ حال گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ موصل کی جنگ اپنے آخری مراحل میں ہو اور یہ قدیم شہر اس دور کی بربریت سے مکمل نجات پانے کے قریب ہو، لیکن جب اس خلافت کے در و دیوار گریں گے تو یہ اپنے پیچھے بہت سی تباہی چھوڑ کر جائے گی، جس میں اب گروہوں میں بٹی ہوئی مقامی آبادی بھی شامل ہوگی۔ اور لگیورن کی رپورٹ۔ اور یہاں برطانیہ میں ایک سیاہ فام خاتون نے گھنگریالے بالوں کی خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے لیے ایک اشتہاری مہم کا آغاز کیا ہے۔ خاتون کے مطابق وہ اپنی 11 سالہ بیٹی کو یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ سیاہ فام خواتین کے گھنگریالے بال بھی
खूबसूरत हैं और अच्छा लगने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बालों को सीधा किया जाए। बहुत सी सियाफाम ख़वातीन केमिकल्स लगाकर अपने बाल सीधे करती हैं, ताहम माहिरीन का कहना है कि इन केमिकल्स के इस्तेमाल से बालों की सेहत मुतासर होती है। तफसील के साथ महविश हुसैन। अफ्रीकी बाल, ये बिलबोर्ड और ये खुशी का इजहार, इनके पीछे एक उलझी हुई कहानी है। कोशिश स्याहफाम लोगों को ये पैगाम देने की है कि उनके घुंघरियाले कुदरती बाल जैसे हैं वैसे भी अच्छे हैं। उन्हें बाल सीधे कराने या विग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे ये मुहिम शुरू करने की तहरीक अपनी बेटी से मिली। मैं ये चाहती थी कि वो इस एहसास के साथ बड़ी हो कि सर से पैर तक या बालों से पैर तक वो जैसी है अच्छी है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सी मशहूर सियाफाम औरतें भी अपने बाल सीधे करा लेती हैं या विग इस्तेमाल करती हैं, और मैं नहीं चाहती थी कि वो कभी भी ये समझे कि उसके बालों में कोई बुराई है। लेकिया की बेटी को तो अपने बाल पसंद हैं, लेकिन उनके दोस्तों को उन्हें भी ऐसे बाल पसंद हैं। कभी कभी वो मुझसे बाल सीधे कराने के लिए कहती हैं, लेकिन मैं नहीं मानती। कुदरती अफ्रीकी बाल तनाज़ात में भी घिरे रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये कुदरती हेयर स्टाइल अनप्रोफेशनल या गैर पेशावराना है, और ये मुहिम इस सोच को बदलने की कोशिश कर रही है। सिर्फ लंबे सीधे बाल ही खूबसूरत नहीं होते, हमारे घुंघराले बाल भी बहुत खूबसूरत हैं। मैं चाहूँगी कि और कंपनियां स्याहफाम लड़कियों को अपने इश्तिहारात में इस्तेमाल करें। लेकिन ये सिर्फ खूबसूरत नजर आने की बात नहीं है। बालों को सीधा करने के लिए केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे बालों को बहुत नुकसान भी हो सकता है। हमारे पास ऐसी बहुत सी लड़कियां आती हैं जिनके बालों को बहुत टाइट वीविंग या हेयर एक्सटेंशन लगाने की वजह से इतना नुकसान पहुंच चुका होता है कि अब उनका इलाज मुमकिन नहीं। बाल सीधे हों या घुंघरियाले, ये सीधा साधा सवाल नहीं। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि फ़ौजी अदालतों में तोसी के लिए पार्लियामेंट में आज पेश होने वाला मुसवदा कानून आज के सहरबीन की बड़ी खबर था। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात पीपल्स पार्टी के इसरार पर फ़ौजी अदालतों के कानून में तरमीम के तहत हुकूमत ने अदालती और तफ्तीशी निज़ाम में इस्लाहात, गवाहों और जजों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसदाद दहशतगर्दी के नए क़वानीन पर आमादगी ज़ाहिर की है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।